بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ کل رات پاکستانی قوم افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ کی وجہ سے کافی پریشان رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روایتی جنگ میں پاکستان اور افغانستان کا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ افغانستان قریب بھی نہیں پھٹکتا، نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے، نہ پروفیشنل آرمی ہے، نہ ٹریننگ ہے، نہ سکل ہے، نہ پروفیشنل سفسٹیکیٹڈ ہتھیار ہیں جو پاکستان کے پاس ہیں، پاکستانی فوج کے پاس ہیں۔ تو کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے پاکستان اور افغانستان کا۔ تو انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کی جب بھی حماقت کی، انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن دوسری طرف افغانی جو ہیں وہ گوریلا جنگ میں ماہر ہیں۔ جس طرح کی جنگ انہوں نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان پر مسلط کر رکھی ہے، اس میں پاکستان کے لیے بہت بڑے چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ جو غیر روایتی جنگ ہے، جس میں وہ دہشت گردوں کو بھیجتے ہیں، انہیں ٹریننگ کرتے ہیں وہاں پر، اور ٹریننگ کر کے یہاں پر پاکستان میں آ کر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، یہاں پر آ کر خود کش حملے کرتے ہیں، فورسز پر اٹیک کرتے ہیں۔ اس جنگ میں پاکستان کو بہرحال انہوں نے بہت پریشان بھی کر رکھا ہے۔ تو اس لیے جب یہ جنگ ہو رہی تھی کل رات، تو بہت سارے لوگ متفکر بھی تھے، پریشان بھی تھے کہ ہم افغانستان کو مار تو رہے ہیں اور ان کی چوکیاں تباہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا بیکلیش اس صورت میں آتا ہے کہ پھر یہ بارڈر کراس کر کے دہشت گرد جو ہیں، وہ خارجی جو ہیں، وہ پاکستان بھیجتے ہیں اور پاکستان کے اوپر غیر روایتی جنگ مسلط کرتے ہیں، خود کش حملے کرتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا بھاری نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ صورتحال جو ہے کوئی یعنی بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ اگر ہم روایتی جنگ میں انہیں ہرا بھی رہے ہیں تو اس سے چیلنج ختم نہیں ہو جاتا۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہمارے پیش نظر رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان افغانستان کے ساتھ جب بھی جنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی خوشی کی بات دکھائی نہیں دیتی۔ یہ بات تو ضرور ہے، ایک ہمارا حب الوطنی کا جذبہ ہمارے اندر جاگتا ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا تھا تو 2 گنا مارنا چاہیے، 4 گنا مارنا چاہیے، کیوں اٹیک کیا ہمارے جوانوں کے اوپر۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن بہرحال اس میں فکر مندی کے بہت سارے پہلو بھی ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا ہے۔ اب اسی دوران رات کو ظاہر ہے میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، غیر روایتی اور روایتی میڈیا سب ایکٹیو ہو گئے۔ ایک کانٹینٹ کریٹ کیا گیا جو انفارمیشن منسٹری کا ہی ایک ادارہ ہے جسے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، DCD، ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ۔ اس ڈپارٹمنٹ نے ایک چھوٹا سا 30-35 سیکنڈ کا ایک کلپ بنایا اور اس کی ٹیگ لائن تھی اچھا جی، اور وہ پھر وائرل ہو گیا۔ وہ وائرل اس طرح سے ہوا کہ سب سے پہلے اس کو جو وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، میڈیا کوارڈینیٹر بدر شہباز صاحب، سب سے پہلے بدر شہباز صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا، اور کیا لکھا انہوں نے؟ لکھا کہ یوتھ آف پاکستان ایکسپریسنگ دیئر فیلنگز فار دیئر آرمڈ فورسز ان ویک آف دی افغانستان سچویشن، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اس کو عطا تارڑ صاحب نے کوٹ کیا اور لکھا کہ the youth of Pakistan have a distinct sense of patriotism, they find humor in every situation۔ اب یہ جو اچھا جی والا کانٹینٹ تھا جس پر بہت زیادہ آج سارا دن صبح سے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ یہ کیا کانٹینٹ بنایا ہے۔ ظاہر ہے اس کو اس لیے سرکاری کانٹینٹ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے DCD ڈپارٹمنٹ، یہ جو ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے DCD، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ انفارمیشن منسٹری کے ماتحت کام کرتا ہے، تو اس لیے اس ڈپارٹمنٹ کو ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ ہی سمجھا جاتا ہے، اور سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے بھی۔ تو اس پر اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اگر کوئی پروڈکشن کرنی بھی تھی تو اتنی سستی، اتنی گھٹیا، اتنی کمزور، یعنی ہر لحاظ سے اس کا اسکرپٹ کمزور تھا، اس کی ایکٹنگ کمزور تھی، اس کی پروڈکشن کمزور تھی، کہیں سے بھی اس کا امپیکٹ اس حوالے سے نہیں آ رہا تھا۔ آپ افغانیوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ٹھیک ہے، جنگ کے دوران آپ انڈیا پاکستان جنگ ہوئی تھی، اس میں بھی آپ نے بہت ساری میمز بنائی تھیں۔ اگرچہ یہ معاملہ تھوڑا سنجیدہ ہے، پاکستان انڈیا کے ساتھ ہونے والی جنگ جو ہے اس سے زیادہ سنجیدہ افغانستان کے ساتھ ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے ہمیشہ تعلقات رہے ہیں، نظریاتی ایک اساس بھی ہے، پھر ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی ہیں، پھر ہمارے لیے چیلنجز بھی اور طرح کے ہیں۔ ہمارے پیش نظر یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے اپنی گوریلا وارز کے ذریعے سے اب امریکہ جیسی فورسز کو شکست دی اور وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا نیٹو فورسز کو۔ تو پاکستان پر بھی انہوں نے جو جنگ مسلط کر رکھی ہے، جس طرح سے دہشت گردوں کو ٹرین کر کے بھیجتے ہیں، تو یہ ایک تکلیف دہ بات ہے۔
اور جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے معاملے میں، یہ سوچا نہیں تھا آج سے چند سال پہلے. ہم نے جب یہاں سے امریکہ جا رہا تھا، ہم وہاں پر چائے پی رہے تھے جا کے اور کہہ رہے تھے کہ ٹی از فینٹاسٹک، تو اس وقت ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ افغانی ہی ہم پر جنگ مسلط کر دیں گے اور ٹیررزم کو باقاعدہ سپانسر کریں گے. یہ ہم نے سوچا نہیں تھا. تو یہ بہت بڑا چیلنج بن کے ہمارے سامنے آیا. اب ایسے میں آپ افغانستان کے لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے جب کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، میں آپ کو آفیشیل ورژن دیتا ہوں. میری بات ہوئی ہے اس ڈپارٹمنٹ کے 2 لوگوں سے. میں بتاتا ہوں کہ یہ کانٹینٹ خبر دیتا ہوں آپ کو کہ کس نے کریٹ کیا، کس نے اسکرپٹ لکھا، کس نے اپروو کیا، کیا ہوا، سارا کچھ اندر کی کہانی آپ کو دیتا ہوں. لیکن میں اس لیے اس پہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک سینسیٹیو معاملہ تھا اور سینسیٹیو معاملہ ہے، اور اس میں ہمارے جوانوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں. یہ بھی مت بھولیں کہ ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اس میں، اور کئی لوگ زخمی بھی ہیں. اگرچہ بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو بھی اس میں مارا گیا ہے، لیکن بہرحال ہمارے جوان بھی اس میں شہید ہوئے ہیں. اور ایک جوان کی شہادت پر بھی دل ہمارا مغموم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے لڑتا ہوا اپنی جان قربان کرتا ہے. تو یہ جو کانٹینٹ بنایا گیا، اس پہ بنیادی اعتراض یہ اٹھا کہ یہ ہیٹفل کانٹینٹ ہے، یعنی اس پہ نفرت کا اظہار ہوتا ہے. دیکھیں، نفرت جو ہوتی ہے نا، وہ کسی فورس کے لیے یا آپ کے انیمی کے لیے ہوتی ہے، عوام کے لیے نہیں ہوتی. یعنی ہم جب انڈیا کے ساتھ بھی جنگ لڑتے ہیں تو انڈین فورسز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جواب میں. جب انڈیا ہم پر اٹیک کرتا ہے، عوام کے اوپر اٹیک نہیں کرتے، اور عوام کو برا بھلا بھی نہیں کہتے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ جو عوام ہے یہ تو ایسے ہیں، یہ تو کالے ہیں، یہ تو گورے ہیں، یہ تو فلاں ہیں. ریسسٹ ریمارکس نہیں دیتے. تو یہاں پر جب اس میں کمزور پہلو یہ تھا کہ یہ عوام کے لیے ہیٹفل تھا، افغانیوں کو کہہ کر مخاطب کیا گیا. یعنی حالانکہ اس کا ٹارگٹ دہشت گرد، طالبان، یہ لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن افغانیوں کو مخاطب کیا گیا. اس میں سب سے کمزور پہلو اس کا یہ تھا کہ اس میں افغانیوں کو مخاطب کر کے کہا گیا افغانی ہو اور یہ کرنا چاہتے ہو، افغانی ہو اور لڑنا چاہتے ہو، افغانی ہو تو یہ کرنا چاہتے ہو. تو افغانی ہونا بری بات نہیں. افغانیوں میں یعنی لوگ برے نہیں ہوتے. وہاں پر دہشت گردی کرنے والے یا دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے یا ان کو ٹرین کرنے والے، وہ لوگ برے ہیں. ان کے بارے میں کانٹینٹ کریٹ ہونا چاہیے، نہ کہ عوام کے بارے میں. تو مجموعی طور پر افغانیوں کو نشانہ بنایا گیا. اس کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ ہیٹفل ریمارکس ہے. پھر ریسسٹ ریمارکس کہا گیا. جب آپ کسی قوم کو بطور قوم نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ ریسسٹ ریمارکس ہوتے ہیں. آپ کسی کو کالا کہیں، یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ افغانی ہیں، یہ تو کرد ہیں، یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، کوئی بھی آپ ان کو، یہ تو ہندو ہیں، یہ تو مسلمان ہیں. تو آپ کا جب بھی کسی کو مذہب کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر نشانہ بناتے ہیں تو وہ ریسسٹ ریمارکس ہوتے ہیں. تو اس پر یہ اعتراض اٹھا. دوسری بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ یہ تو تندور بنانے والے، یہ تندور چلانے والے ہیں اور ہم سے لڑائی کریں گے. تو تندور چلانا پیشہ ہے، اور کوئی پیشہ برا نہیں ہوتا. یعنی کوئی اگر موچی کا کام کرتا ہے اور کوئی نائی کا کام کرتا ہے تو وہ اپنا رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں. کوئی اگر جھاڑو لگاتا ہے، صفائی کا کام کرتا ہے، کلینر ہے، وہ اپنا رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں. وہ چوری نہیں کر رہے، وہ ڈکیتی نہیں کر رہے. تو کسی قوم کو اس بنیاد پر نشانہ بنا دینا کہ یہ تو تندور چلاتے ہیں، تو یہ بہت ہی برا اس کو مانا گیا. اسی وجہ سے لگا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے امیچور لوگ ہیں جنہوں نے یہ کانٹینٹ بنایا، اور پھر اپروو کرنے والوں کو اور پھر اس کو ٹویٹ کرنے والوں پر بھی جو ہے وہ تنقید اسی لیے ہوئی. مثلا اللہ تارڑ صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کا فوراً کان کھڑے ہونے چاہیے تھے کہ بھائی اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ناقابل قبول ہیں یا نامناسب ہیں. تو یہ ہو سکتا تھا کہ اس کانٹینٹ کو یوں ہی جانے دیتے، عطا طارڑ صاحب اس کی انڈورسمنٹ نہ کرتے، بدر شہباز اس کی انڈورسمنٹ نہ کرتے، لیکن انہوں نے انڈورسمنٹ کی. میری بدر شہباز صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ اس پر اپنا موقف دے رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں. لیکن جیسے میں آپ کو کہتا کہ تندور بنانے والے جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، اس پر کامنٹ کیا گیا. اب تندور، ایک اور بھی ویڈیو ان لوگوں نے بنائی ہے، اس میں بھی تندور ہی کو نشانہ بنایا گیا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں یہ ذرا دیکھیں آپ. اوے اٹھ اٹھ، اوے ادھر پاکستان افغانستان کی جنگ لگی پڑی، تو ادھر سویا پڑا مزے سے. او یار جا یار، حافظ صاحب خود ہی سنبھال لیں گے. انڈیا کو اتنا وجہ ہے، یہ تو شے ہی کوئی نہیں. اور بات سن، نان پکڑ لائیں سحری ٹائم، تندور ہی نہ بند ہو جائے. آپ اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنگ کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے لیے، ہماری آرمی بڑی پروفیشنل ہے، ہاں بس ذرا نان پکڑ لائیں تندور نہ بند ہو جائے. تو پھر تندور کو نشانہ بنایا گیا. تو ان چیزوں پر اعتراض ہوا ہے کہ انہیں نان بھائی کہا، انہیں تندور چلانے والے کہا. افغانیوں کو اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی کسی نیشن کو آپ نے اٹیک نہیں کرنا ہوتا. اب اس میں میری 2 لوگوں سے بات ہوئی ہے. ایک تو بدر شہباز صاحب سے بات ہوئی ہے جو کہ وزیر اعظم کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں. دوسری میری مدیحہ عابد علی صاحبہ سے بات ہوئی ہے
جو کہ اس ویڈیو میں سب سے پہلا فریم جہاں سے اوپن ہوتا ہے وہ مدیحہ عابد علی ہیں. تو مدیحہ سے میری بات ہوئی ہے. تو مدیحہ نے کہا کہ مدیحہ نے کیا کہا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے بدر شہباز صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس میں دو بچوں کے علاوہ سارے اس میں والنٹیئرز ہیں. یعنی 2 لوگ ہیں جو پیڈ ہیں, ایک مدیحہ عابد علی پیڈ ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ سعد جو ہیں. یہ سعد ایسے خود بھی ایک کمزور کانٹینٹ بناتے ہیں, ویسے بھی کانٹینٹ کریٹر ہیں. ان کا گانا اسطور نے شیئر بھی کیا ہوا ہے کوئی راجہ جی کے حوالے سے, اور وہ گانا بھی, اس کی پروڈکشن, گانا, لیرکس, ہر چیز ہی کمزور ہے, اور جس طرح سے انہوں نے ایکٹنگ کی ہے وہ بھی کافی کمزور لگ رہی ہے. تو یہ حالانکہ یہ پیڈ ہیں, تو ان پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ پیڈ ہیں تو کس کیٹیگری کے تحت ان کو ہائر کیا گیا ہے. تو یہ مدیحہ عابد اور سعد یہ دو پیڈ ہیں اور باقی سب والنٹیئرز ہیں, یہ بدر شہباز صاحب کا کہنا ہے. حالانکہ مدیحہ سے میری بات ہوئی ہے تو مدیحہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب تھوڑی تنخواہ لیتے ہیں لیکن یہ پیڈ لوگ ہیں. یہ مدیحہ کا ورژن یہ ہے. اینی وے آپ چلیے مان لیتے ہیں, بدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 والنٹیئرز ہیں, 2 پیڈ ہیں, باقی سب والنٹیئرز ہیں. تو والنٹیئرز ہیں, اب اپنا کام کرتے ہیں, تو چونکہ والنٹیئرز ہیں تو ہم تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جو بھی کانٹینٹ یہ بناتے ہیں تو ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کیونکہ عام طور پر یہ کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے. یاد رکھیں گے یہ پی ایم ایل این کی سپورٹ کے لیے یہ بنا رہے ہوتے ہیں, کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور ایکسپلینرز دے رہے ہوتے ہیں, پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جنگ تو روز نہیں ہوتی, یہ تو آج جنگ کا کانٹینٹ بنایا, ادروائز یہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اس طرح کا کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں. اور والنٹیئرز ہیں, چونکہ یہ پارٹی کے لیے بطور والنٹیئرز کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اب یہ میں آپ کو بدر شہباز صاحب کا موقف دے رہا ہوں جو وزیر اعظم کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کل رات کو 12:15 بجے جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو یہ بچے سارے وہاں پر آ گئے, اور وہاں پر آ کے انہوں نے خود ہی ایک آئیڈیا جنریٹ کیا, آئیڈیا کریٹ کیا, خود ہی انہوں نے اپنے موبائل سے فوٹیجز یہ پروڈکشن کی, ریکارڈنگ کی, اور خود ہی اسکرپٹ لکھا اور خود ہی انہوں نے ایک چیز بنا دی. اور چونکہ وہ ایک ایسا موقع تھا, جنگ کی صورتحال تھی, تو ہم نے اس کو شیئر کر دیا اور تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے. اور اس کے کچھ, اور یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسی اسنا میں شاید ان سے اس کے جو کمزور پہلو ہیں وہ نظر انداز ہو گئے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تندور والی بات نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ انہوں نے ایگری کیا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ان کا آفیشیل موقف میں نے آپ کو دے دیا. مدیحہ سے میری بات ہوئی ہے تو مدیحہ کہتی ہیں کہ جو ہے وہ ہم یہ میں نے ان سے پوچھا اسکرپٹ کس نے لکھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اسکرپٹ کسی ایک بندے نے نہیں لکھا, بس ہم بیٹھتے ہیں, ایک آئیڈیا ڈسکشن ہوتی ہے, تو پھر سب کہتے ہیں اچھا تم یہ لائن بول دو, میں یہ لائن بول دیتا ہوں. تو باقاعدہ کوئی اسکرپٹ نہیں لکھا جاتا, کوئی ڈائریکٹر نہیں ہوتا, تو بس ہم اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں اور وہیں اپنے ہی فون سے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, ریکارڈ کر کے وہیں پر ہم ہی خود ہی اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور ایڈٹ کر کے ڈال دیتے ہیں, اور روٹین میں ہم یہ کانٹینٹ اس طرح سے بناتے رہتے ہیں. اور آج جو ہے وہ یہ کانٹینٹ رات میں اس طرح سے بنا. اب یہ بہت جلدی میں بنا تو شاید اس کے کمزور پہلو نظر انداز ہو گئے ہوں گے. تو یہ انہوں نے مدیحہ نے مجھے بتایا. اب اوورآل جو چیز سامنے نکل کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یعنی جنگ تو پیچھے رہ گئی, اور پاکستان نے جو جنگ ان کی چوکیاں تباہ کی ہیں, جو وہاں پر پاکستانی جوانوں نے اپنے جھنڈے لہرائے ہیں, جہاں پر دہشت گردی کے اڈے تباہ کیے ہیں, وہ سارا پیچھے رہ گیا اور ساری ڈسکشن میں آ گیا یہ والا کلپ. اب اس پر جو بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر سرکاری ٹی وی میں یہ حال ہے یا ان کے سرکاری ڈپارٹمنٹ کا یہ حال ہے کہ وہاں پر ایسے بچوں کو ہائر کیا گیا ہے جو ایک چھوٹا سا اچھا کانٹینٹ نہیں کریٹ کر سکتے, تو یہ کہت الرجال ہے. یہ ٹیلنٹ کی کمی صاف نظر آتی ہے, اور نظر آتا ہے کہ میرٹ پر لوگوں کو ہائر نہیں کیا گیا. ورنہ اگر اسی مقصد کے لیے ہائر کیا جاتا بچوں کو تو میرٹ پر ہائر کیا جانا چاہیے تھا, جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں, جو اس سبجیکٹ کے ماہر ہوتے ہیں, جو پروڈکشن سیکھ کر آئے ہوتے ہیں, جو اسکرپٹ رائٹر ہوتے ہیں. یعنی کیا حرج ہے کہ آپ ایک اسکرپٹ رائٹر ہائر کر لیں, 2 پروڈکشن کے لوگ ہائر کر لیں, 3 ایکٹر ہائر کر لیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اگر آپ ان سب کو 25-30 ہزار 40 ہزار 50 ہزار یا کچھ لوگوں کو زیادہ بھی, آئی گیس کہ مدیحہ تھوڑا زیادہ لے رہی ہوں گی, بہت سینئر بندی ہیں, پرانا ڈیجیٹل میڈیا پہ کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں, تو اور اچھی خاتون ہیں, میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں. لیکن جو اوورآل رزلٹ نکل کے آیا وہ اچھا نہیں تھا, تو اس سے اس ادارے کی یعنی ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی کمزوریاں صاف دکھائی دیتی ہیں, اور نظر آتا ہے کہ یہ ادارہ اگرچہ سرکار کے پیسوں سے چل رہا ہے لیکن کتنا کمزور ادارہ بنایا گیا. تو یہ اس پر بنیادی اعتراض ہوا. اب 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پر جو بیرسٹر گوہر والی بات ہے
لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ آلریڈی لیٹ ہو گیا اور پھر افطار کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، تو چلے میں بیرسٹر گوہر اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں کرنی تھیں، یہ پھر میں اگلے ویلاگ میں لے جاتا ہوں. تو اس پر فی الحال اتنا ہی رکھتے ہیں اور باقی باتیں جو ہیں وہ پھر اگلے ویلاگ میں کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.